السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ رکن قومی اسمبلی جمال ثانی موجود ہیں. ان سے بلوچستان کی صورتحال پہ بات کریں گے. جمال صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بتائے گا کہ بلوچستان میں جو ہے بڑے واقعات جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے 2 سالوں میں ان میں شدت آئی ہے، لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ پہ اس پہ اس طرح بات نہیں کی جاتی. بلوچستان کے منسٹر کو موقع نہیں دیا جاتا. گزشتہ روز آپ نے بھی یہ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا ہے. تو اگر پارلیمنٹ میں بھی بلوچستان کے حوالے سے بات نہیں ہوگی تو بات کہاں ہوگی پھر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں بشمول میں خود، ہم بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، سینٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کیونکہ پارلیمان میں آپ کا آئین کہتا ہے کہ اس سے یہیں سے پالیسیز بنتی ہیں، یہیں سے حکمت عملیاں بنتی ہیں، یہیں سے ایک ریاست فیصلے بناتی ہے. لیکن ہم نے پارلیمنٹ کو کس چیز تک محدود کی ہے؟ ہم نے مذمتی بیان تک محدود کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، چاہے کے پی میں ہو یا بلوچستان میں ہو، ہم یہاں پہ بیٹھ کے رونا دھونا کرتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد نہ اس میں کوئی حکمت عملی آتی ہے، نہ ہی ہم کسی امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کا سلوشن پہلے سے موجود ہے. نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ پورے پارٹیز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہے. آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اس میں ہے. تو اس پہ ہم امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس میں آپ کی کنیکٹ اپروچ بھی ہے، نان کنیکٹ اپروچ بھی ہے. تو سوال بہت ہم سب پہ بنتا ہے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کیسے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا، یہ بتائے گا کہ ہم نے ابھی دیکھا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو بھی شدت آئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں 2-3 سالوں میں، تو 2018 کے بعد جو پالیسی اپنائی گئی تھی جن میں اپیسمنٹ پالیسی، اس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا. ہم دیکھا ماضی میں بھی ریکنسلیشن کی باتیں ہوئی. 2013 میں جو ہے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. موت سے فراری ایسے تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالے. ابھی بھی سرفراز گلزار امام شمبے نے بھی ہتھیار ڈالے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک طرف بات چیت بھی ہوتی ہے، دوسری طرف پھر آپریشن کی بھی باتیں ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عسکری جو ہے اس کا حل ہے، بات چیت سے اب اس کا حل نظر نہیں آ رہا. لیکن جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ تو پارلیمنٹ نے کرنے ہیں، بلوچستان اسمبلی نے کرنے. لیکن بات چیت کی نہیں ہوگی تو پھر کیسے آپ کسی فیصلہ کر پائیں گے؟ دیکھیے جی، ہمیں بہت ہی مایوسی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج بھی جو نمائندے ہیں، ریپریزنٹیٹیو ہیں، چاہے یہ ایوان ہو، چاہے صوبائی اسمبلی ہو، ہم آج بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ نیگوشیشن کریں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ گلزار امام شمبے کی شکل میں، سرفراز منگوزی، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو قومی دائرے میں آئے. اور پھر 2018 کی جو حکومت آئی، انہوں نے اپیزمنٹ پالیسی بنائی. پھر بھی بہتری کیوں نہیں آئی؟ سوال یہ ہوتا ہے. بہتری اسی لیے نہیں آئے کہ وہ آپ کے ملک کو توڑنا چاہتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی اور ارادہ ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی، اس کو ہم سچویشن بناتے ہیں. پولیٹیکل اگر سچویشن ہوتا تو ہم بات چیت ضرور کرتے. پولیٹیکل سچویشن میں ہی بات چیت ہوتی ہے. فار ایگزامپل نیشنلسٹ سے بات چیت ہو سکتی ہے، دوسرے پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت ہو سکتی ہے. یہ ایک کالعدم تنظیم ہے، اس سے قطعاً بات نہیں ہو سکتی. اور یہ چیز ہمیں پالیسی واضح کرنی ہوگی، اور 2 ٹوک پالیسی واضح کرنی ہوگی. خود احتساب کرنی ہوگی، ہمیں شفاف پالیسی بنانی ہوگی، اور کنفیوژن سے ہمیں ہٹ کر. کیونکہ ہم ابھی مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے کہ ہم نے اس پارلیمنٹ کو اتنا کمزور بنایا ہے کہ ہم خود احتساب بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک 2 ٹوک پالیسی ہو جو کہ واضح ہو اور مشکوک نہ ہو. آپ نے خود کہا کہ پالیسی بنانی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بلوچستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، بھارت اس میں ملوث ہے، بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گرد ہے. لیکن خیبر پختونخوا پہ جو ہے وہ سیاسی جو وہاں کی جو حکومت ہے اس کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ بیڈ گورننس ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ امن و امان نہیں آ رہا. بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تمام چیزیں جو ہے آن ٹیبل ہے، لیکن پھر بھی وہاں امن و امان نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے جوان وہاں شہید ہو رہے ہیں، افسران شہید ہو رہے ہیں، سویلین شہید ہو رہے ہیں، لیکن امن و امان کی کیا وجہ ہے کہ 2 سالوں میں اتنی شدت آ گئی ہے اس میں؟ دیکھیے جی، شدت آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرے جانب اگر آپ دیکھیں، آئی بی اوز میں بھی انکریز ہوئی ہے، دہشت گرد بھی جہنم واصل ہوئے ہیں. جہاں تک بیڈ گورننس کی بات ہے، بیڈ گورننس سپلیمنٹ ضرور کرتا ہے دہشت گردی کو. کیونکہ وہ یہی دہشت گرد بیڈ گورننس کو، چاہے وہ کرپشن کی شکل میں ہو یا حق تلفیوں کی شکل میں ہو، وہ اس کو موضوع بنا کے اپنی جو وائلنس ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ بیڈ گورننس کو منیمائز کریں. بلوچستان میں بھی بیڈ گورننس ہے؟ بلوچستان میں بھی بالکل امپروومنٹ بالکل ہے. بیڈ گورننس بھی ہے، لیکن امپروومنٹ دیکھی جاتی ہے نا. ہمارے پاس اسپیس بھی ہے کہ ہم امپروو کر سکیں. ٹھیک ہے جی، ہر ایک گورنمنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتا. آج اگر میں کہوں کہ بلوچستان میں کرپشن نہیں ہے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں.
ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کرپشن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منیمائز کریں, یہ بھی سچ ہے. اچھا آخر میں بتا دیں کوئٹہ صوبائی دارالحکومت ہے, وہاں تک بی ایل اے کے دہشت گرد پہنچ چکے ہیں, تو اس کا حل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے پھر سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, کوئی ایک عمل اپنانا چاہیے؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کی ایک دارالحکومت تک ایک دہشت گرد تنظیم پہنچی ہے, لیکن پھر میں اپنے سیکورٹی جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے انہیں کاؤنٹر کی, لیکن ہمیں سلوشنز کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پرابلمز کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ جو لوگ سیاست میں ہیں, جو لوگ قبائلی سرکلز میں ہیں, ان کو بھی بلا کے ایک متفقہ حل نکالیں تاکہ جو امن ہے وہ سبتاج نہ ہو. بہت بہت شکریہ.